میں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک کا حقیقت کے اندر جو مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عنایت فرمایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا یہ بے پناہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا۔ دوستو، آج جس معاشرے کے اندر ہم لوگ زندہ ہیں، جس زمانے کے اندر ہم لوگ زندہ ہیں، یہ زمانہ فتنہ اور فساد کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ لادینیت کا حامل ہے اور ملحدانہ فکر و افکار اپنے اندر رکھتا ہے۔ لادینیت کا ایک طوفان ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کی فکر، ہر شخص کا عمل، ہر شخص کا عقیدہ متاثر ہو رہا ہے، اور ساری دنیا داری کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے آفاقی پیغام کو سمجھنے کے لیے کسی شخص کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے، اور دنیا داری کے لیے اور جتنے بھی فضول کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں منع فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لو لعب قرار دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے متاع الغرور قرار دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دھوکہ قرار دیا ہے، ان معاملات کے اندر ہم پڑے ہوئے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں کیوں بھیجا، اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے۔ آج بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صالحین لوگ، بڑے بڑے دانشور، ان سے جب سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس دنیا کو کیوں پیدا فرمایا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کوئی شخص کہتا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کوئی کہتا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، کوئی کہتا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ ہم دین کا کام کریں، کوئی کہتا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ رکھیں، کوئی کہتا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں پیدا فرمایا اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے صدقہ مصطفیٰ پیدا کیے، اور کیوں پیدا کیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا 15ویں جلد کے اندر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتا کنت کنزا مخفیا، فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو فرمایا فخلقت الخلق، فرمایا میں نے خلق کو پیدا کیا، یعنی 18,000 جہان کو پیدا کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ فرمایا میں پہچانا جاؤں، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ تو یاد رکھو دوستو، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی معرفت۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرما لِيُعْرَفُونَ، لِيَعْرَفُونَ، فرما کیا مطلب؟ یہ جو عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی کے طور کے اوپر عنایت فرمائی ہے، یعنی زندگی کا مقصد عبادت نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے
7 آسمانوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے، بال برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کرتے ہوں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرشتوں کو فرمایا کہ انی جاعلک، میں بنانے لگا ہوں کیا، انی جاعلک، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کیا کہنے لگے فرشتے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو زمین کے اندر خون ریزیاں کریں گے، ونحن نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہم تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے اس کائنات کو پیدا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ آسمان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے ہوں، اللہ کی تقدیس نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے ہوں۔ تو اس کائنات کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا اپنی معرفت کے لیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ڈیوٹی رکھی ہے نماز کی، ڈیوٹی رکھی ہے روزے کی، ڈیوٹی رکھی ہے حج کی، زکوٰۃ کی، خیرات کی، نفلی صدقہ، یہ اس لیے کہ یہ ساری باتیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں۔ یعنی زندگی کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، اور یہ ڈیوٹیاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی تاکہ ان ڈیوٹیوں کو ادا کرو۔ یہ ڈیوٹیاں وہ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک تمہیں پہنچاتے ہیں، یہ وہ راستے ہیں، یہ وہ وسیلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو قریب کرنے کے لیے یہ ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ فرمایا نماز پڑھو یہ تمہیں میری پہچان عطا کرے گی، روزہ رکھو یہ میری پہچان تمہیں عطا فرمانے والا ہے، حج کرو یہ میری پہچان تمہیں عنایت فرمانے والا ہے۔ دوستو ایک عالم ارواح ہے، اس عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جب ساری کائنات کی روحوں کو حاضر کیا، تمام مؤمنین، مسلمان اور دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں یعنی غیر مسلم ہیں، سب کی روحوں کو حاضر کیا، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حاضر کیا۔ تو ان سے پوچھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب کہنے لگے بلا، قالوا بلا، بالکل پاک پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ جب انہوں نے وعدہ کیا، دیکھیں نا، پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عالم ارواح کو پیدا کیا، یعنی جسموں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے روحوں کو پیدا کیا۔ اب ان روحوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وعدہ لیا اپنی ربوبیت کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ انہوں نے اقرار کیا، قالوا بلا، ہاں پاک پروردگار تو ہمارا رب ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اقرار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جس وقت ان روحوں کو بدن کے اندر داخل کر دیا، دنیا کے اندر بھیج دیا، تو کیا ہوا؟ دنیا کے روزگار کے اندر کھو کر، دنیا کے معاملات کے اندر کھو کر، دنیا کی پریشانیوں کے اندر کھو کر، یہ روح، اس روح نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے وعدے کو بلا دیا۔ وہ وعدہ کر کے آئے تھے عالم ارواح کے اندر کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن کائنات کے اندر آ کر اس روح نے اپنا وعدہ بلا دیا دنیا کے روزگار کے اندر کھو کر۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو نازل فرمایا کہ دیکھو جا کر ان لوگوں کو وعدہ یاد دلاؤ۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ تم وعدہ تو کر کے آئے تھے میری ذات کے ساتھ کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میری توحید کا تم نے اقرار کیا تھا، لیکن اب دنیا کے اندر جا کر تم اس وعدے کو بھول گئے ہو۔ تو فرمایا جاؤ ان کو وعدہ یاد دلاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے، اور دنیا کے اندر جا کر تم نے کیا کیا؟ پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ دنیا کے اندر جا کر تم نے کیا کیا؟ 33 کروڑ خدا بنا لیے۔ دنیا کے اندر جا کر تم ستاروں کی عبادت کے اندر لگ گئے، چاند کی عبادت کے اندر لگ گئے، آسمان کی عبادت کے اندر لگ گئے، پتھروں کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ فرمایا جا کر ان کو وعدہ یاد دلاؤ۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے دنیا کے اندر، وعدہ یاد دلایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا وعدہ یاد دلایا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وعدے کو یاد کر لیا، انہیں بھولا ہوا سبق یاد آ گیا، انہوں نے انبیاء کی صداؤں کے اوپر لبیک کہا، جنتی ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے وعدے کو بھول گئے، سرکش ہو گئے، جہنمی ہو گئے۔ تو دوستو یاد رکھو، اب چونکہ وقت بھی مختصر ہے، میں بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ یہ روح جس جہان سے آئی، عالم ارواح، یاد رکھیں ہر چیز کا اصلی وطن ہوتا ہے۔ ہمارا اصلی وطن وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں ہم نے واپس جانا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ لہذا ان راستوں کے اوپر چلو
کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے قریب کرنے والے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک شخص ہے، اس کے دو طرح کے غلام ہوتے ہیں، دو طرح کے غلام ہوتے ہیں۔ ایک غلام وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک سے نعمتیں وصول کرتا ہے، مالک اس کو نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، مالک کے کسی کام کا نہیں ہوتا، کوئی خیر اس کے وجود سے برآمد نہیں ہوتی، بس نعمتیں کھاتا رہتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، مالک کا وفادار نہیں ہوتا، اس سے مالک ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسرا غلام وہ ہوتا ہے کہ جو مالک کی نعمت بھی کھاتا ہے اور مالک جو ڈیوٹی دیتا ہے اس ڈیوٹی کو بھی ادا کرتا ہے۔ تو خود سوچیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مملوک ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا رازق ہے، ہم اس کے مرزوق ہیں۔ تو بتائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی دنیا کے اندر، تو پھر اس دنیا کے اندر آ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کیا خدمت کی، دین کی کیا خدمت کی، اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے اوپر حملے ہوتے رہے، ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بے ادبیاں ہوتی رہی، ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بے ادبیاں ہوتی رہی، ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی بے ادبیاں ہوتی رہی، دین کے اوپر حملے ہوتے رہے، ملحدانہ افکار لوگ پیش کرتے رہے، ہم نے اس کے مقابلے کے اندر کیا تیاری کی؟ اس بات کو ہمیں سوچنا ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ روح ہے اس جان سے آئی ہے، اب چونکہ دنیا کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کے یہ مردہ ہو چکی ہے، اگر آج ہم سیدھا راستہ اختیار کریں، یہ روح بیدار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کے تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارا اس دنیا کے اندر دل نہ لگے۔ آپ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، آپ پوچھ لیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کرے لقاء اللہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ محدثین اس کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے گناہوں کے اندر آلودہ ہو جاتا ہے، دنیا کے گناہوں کے اندر آلودہ ہو جاتا ہے، اس نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہوتی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے، تو اب اس کا کب دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں نے مرنا ہے، خدا کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، اور حساب دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، نیکی میرے پاس کوئی ہے نہیں، تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اوپر چلتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اگلے جہان کے لیے میں نے بھیجا ہے، بہت کچھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا دیکھو تم نے کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، آخرت کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آپ دیکھیں کہ کل کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے۔ تو جس بندے کی کل کے لیے تیاری ہوتی ہے، اس بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بہت کچھ بھیجا ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے، بس دیکھیں، میں اجازت چاہتا ہوں، دیکھیں اس دنیا کے اندر ہم آباد ہیں، اپنے روزگار کے سلسلے میں جب ہم باہر جاتے ہیں، دوسرے ممالک کے اندر ہم جاتے ہیں، تو وہاں پر جس وقت ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر جس وقت اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، یہاں پر بیچتے ہیں، اپنے والدین کو بیچتے ہیں، تو وہ والدین یہاں پر ہمارا کاروبار سیٹ کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمارا کاروبار سیٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے کاروبار بناتے ہیں، ہماری شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، ہمارے لیے کوٹھی تیار کرتے ہیں، ہمارے لیے زمینیں خریدتے ہیں۔ تو اس جہان کے اندر، اس ملک کے اندر، یورپین ممالک کا کوئی کتنا ہی بڑا ملک کیوں نہ ہو، تو وہاں پر جس وقت آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر میرے گھر کے اندر اب میرا گھر تیار ہو چکا ہے، میرا کاروبار تیار ہو چکا ہے، میری شادی ہونے والی ہے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چھٹی تو مجھے دو ماہ بعد ملنی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، فوراً تیار ہو جاتے ہیں، آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے صبح کی فلائٹ نہیں ملے، رات کی ملے، میں بھی گھر واپس چلا جاؤں، کیونکہ آگے معاملات سارے سیٹ ہو چکے۔ لیکن اس جہان کے اندر بندہ پیسہ کمائے اور ادھر ہی نشے کے اوپر خرچ کر دے، ادھر ہی فضول کاموں کے اوپر خرچ کر دے، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے گھر کے اندر بھیجا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر میرے لیے کیا ہے، گھر کی میں ٹوٹی پھوٹی دیواریں چھوڑ کے آیا تھا، وہ بھی گر چکی ہوں گی، بارشوں کے ساتھ وہ بھی گر چکی ہوں گی، میرا وہاں پر کیا ہے؟ تو آپ کیا کریں گے، آپ ادھر ہی دل لگا لیں گے، آپ کہیں گے جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو بالکل یاد رکھیں، اس جہان کے اندر جس وقت آپ آگے کے لیے کچھ کمائی بیچتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کے اندر میں نے صدقہ خیرات کیا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین کی میں نے خدمت کی ہے۔ تو جب یہ باتیں آپ کو معلوم ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میری مہمانی تیار کی ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میرے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کیا ہے، تو آپ کا اس دنیا کے اندر کب دل لگنا ہے، آپ فوراً اس جان کی طرف رجوع کریں گے کہ کاش بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا لے اور میں چلا جاؤں۔ لیکن اگر آپ ان راستوں کے اوپر نہیں چلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کبھی بھی آپ ملاقات کو پسند نہیں کریں گے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی اس بندے کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔
تو دوستو یہ عارضی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مختصر وقت کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور آج آپ لوگ خوب اچھی طرح واقف ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو لوگ ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کیا کیا جوان بوڑھے اچانک کی مرتے جا رہے ہیں۔ پہلے دیکھیں نا، اگلی امتوں کے اندر 400 سال بعد ایک جنازہ اٹھتا تھا، 400 سال تک کسی کو بخار تک نہیں ہوتا تھا، لیکن ویسے بھی یہ امت آخری امت ہے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 50 سے 60 سال میری امت کی ٹوٹل عمر ہے۔ یہ مختصر عمر اللہ تعالیٰ نے دے کر آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو یاد رکھیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ لہٰذا ہر وہ راستہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے قریب کرے، اس راستے کے اوپر چلیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفلی صدقات ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی نوکری ہے، بس اسی کے ساتھ جڑے رہیں۔ مسجد کو اپنا گھر سمجھیں، اپنا جو رزق حلال آپ کو ماتے ہیں، جس مقام کے اوپر آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ٹھکانہ ہونا چاہیے، دوسرا ٹھکانہ آپ کا مسجد ہونا چاہیے، اور تیسرا ٹھکانہ آپ کا گھر ہونا چاہیے۔ یعنی اس فتنے کے زمانے کے اندر مسجد یا جس جگہ کے اوپر آپ کاروبار کرتے ہیں دوسری جگہ، اور تیسری جگہ آپ کا گھر، چوتھی جگہ کوئی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ چوتھی جگہ جس بیٹھک کے اندر آپ جائیں گے یہ آپ کی زندگی کو کاٹنے والی ہے، اس کو آپ اپنی زندگی کی کینچی سمجھ لیں جو آپ کی زندگی کو قطع کرنے والی ہے۔ تو یہ مسجد یا آپ کا گھر، بس اس کو آپ محفوظ قلعہ سمجھیں کہ فتنوں سے یہ ایک محفوظ قلعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری باتوں پر پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما۔